الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں یہ میں پنجابی میں بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ یہ اسی کا ترجمہ ہے وہ عارف رومی نے کہا یہ رومی کشمیر نے کہا عارف کھڑی میاں صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں پنجابی آتی سب کو صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ہک ہک سخن شریف انادہ کردہ محرم رازوں وہ ساری رات نفل پڑھ کے اگر محرم راز ہی نہ ہوا میں گنتیاں ہی کرتا رہا رب کے ساتھ بھی حساب کتاب بھی کرتا یہ انیاں پڑھ لیاں انیاں ہو گئی یہ فرق ہے خود عبادت زہد ریاضت کرنا اور کسی رہبر اور مرشد اور پیشوا کی نگرانی میں رہ کے اللہ کی بندگی کرنا تو بڑی سادہ سی بات ہے مشکل بات نہیں یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں خود سیتے ہیں نہیں سی وہ کاریگر چاہیے ہر فیلڈ کا ایک مرشد ہے ہاں ایک رہبر ہے ایک استاد ہے لکل فن الرجال ہر فن کا ایک ماسٹر ہے استاد ہے تو آپ کو جانا پڑتا ہے اگر کپڑے سلوانے ہیں تو کسی ماسٹر کے پاس اسی ماسٹر کو عربی میں مرشد کہتے ہیں استاد صاحب ٹیچر صاحب انسٹرکٹر صاحب ٹرینر صاحب ہر فیلڈ ہر شعبہ حضرت رومی فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہیچ آہن خنجر تیزی نشد
یہ کوئی لوہا خود بخود چاقو نہیں بنا کہ جس سے سبزی تمہارے گھر کٹتی ہے، پھل کاٹتے ہو۔ لوہا اگر کارآمد بنانا ہے تو کاریگر چاہیے۔ سونا بھی لوہا ایک برابر ہے، یہاں سونا بھی کان سے، لوہا بھی کان سے، لیکن کاریگر دونوں کو ہی چاہیے۔ بچہ کسی گناہگار کا ہو یا غوث پاک کے والدین کا حسنی حسینی شہزادہ ہو، دونوں کو کاریگر چاہیے۔ پھر وہ سونا جو کان سے نکلا ہے وہ کسی محبوب کے گلے کا ہار بن سکتا۔ تو کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یہ مولوی رومی جو مولائے روم بن گیا، یہ خود بخود نہیں بنا، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اور اس کو علامہ اقبال نے کہا اگر کوئی، یعنی پیغمبروں کی دنیا میں بھی یہی ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کئی سال موسیٰ علیہ السلام پھرتے رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی شعیب علیہ السلام کی خدمت میں گئے، وہاں 10 سال بکریاں چرائیں، خدمت کی۔ اولو العزم رسول ہیں، قرآن میں یہ سارا موجود ہے۔ پھر خضر علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ پھر بھی لوگ اگر منکر بن کے بیٹھے رہے ہیں تو یہ کس سے لڑائی ہے؟ یہ کس سے جنگ ہے اور آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو یہ تو لاجیکل باتیں ہیں۔ حالانکہ عالم روحانیت میں پہلا سبق یہ ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہاں تو عقل کا گزر ہی نہیں ہے، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ ابھی عقل بھی کبھی کہتی ہے کہ آگے سے چھلانگ لا رہے ہیں، عقل کہتی ہے یہ جو دیا سلائی ہے اس کے بھی پاس نہ جانا، یہ جلا دے گی۔ لیکن یہ عشق کا کمال ہے کہ خلیل کو نارے نمرود کے اندر چھلانگ لگوا دی، اور عقل ادھر دیوار پہ کھڑی دانتوں میں انگلی ڈال کے سوچ رہی یہ کیا کر رہا یہ راست۔ لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ لاجیکل کر رہا ہوں، عقلی باتیں کر رہا ہوں، اور دینی منقولات سے باتیں کر رہا ہوں، آیات سے، احادیث سے، جہاں عقل اور عشق دونوں ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ یہ بارگاہ وہ ہے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ تو رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ یہ بھی ایک فلسفہ ہے جس کو صوفیاء نے، عرفاء نے، اولیاء نے جب قرآن کو پڑھا تو پھر اور ہی انداز اور اور ہی شان سے پڑھا۔ جو چیزیں عالم ظاہر پہ نہیں کھلتی وہ عالم باطن پہ کھلتی ہیں۔ جیسے آپ کو وہ واقعہ میں نے سنایا تھا، ایک ظاہری نابینا ہوتا ہے، ایک باطنی نابینا ہوتا ہے۔ ایک ظاہری اندھا ہے، آنکھوں کا اندھا، ایک دل کا اندھا ہے، وہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا یہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، یہ جو دل و سینوں میں دل ہیں یہ بھی اندھے ہو جاؤ۔ اس لیے اقبال نے قرآن سے اسی آیت سے لیا اور کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کتا، انسان، گدھا، گھوڑا اس معاملے میں برابر ہیں۔
اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، بلکہ وہ تو اس کی 6 آنکھوں کے برابر اس کی ایک آنکھ۔ اگر ضخامت اور حجم دیکھیں، کوانٹٹی دیکھیں، وزن اور مقدار دیکھیں، ظاہر کی نظر سے دیکھیں تو وہ اس کو کریڈٹ زیادہ جاتا ہے اور وہ دور تک دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ براق جو معراج میں حضور علیہ السلام کی سواری تھی، وہ جہاں اس کی نظر جاتی وہیں قدم پڑتا تھا۔ تو ہے تو سواری ہی نا۔ تو اگر آپ عقل پہ، لاجک پہ جائیں گے تو وہ بابا جی کی بات پھر یاد آئے گی، بازی لے گئے کتے تیں تھی۔ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ساری امت کے صوفیاء کے سردار اور پیشوا اور امام ہیں، یہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ ولیوں کی باتیں، واقعات، قصے جو آپ سناتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ شرعی اور دینی طور پہ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو صوفیوں اور پیروں اور مرشدوں کے اس امام نے، جس کے مرید کے مرید کے مرید کا نام گنج بخش فیض عالم ہے، انہوں نے قرآن پاک کی یہی آیت، سورہ ہود کی آیت پڑھی کہ رب کائنات نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے میرے حبیب، یہ جو میں آپ کو انبیاء کی اور رسولوں کی باتیں اور قصے اور واقعات سناتا ہوں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے لِنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے آپ کے قلب اطہر کو طاقت، انرجی اور ٹونک ملے، ایمانی اور قلبی طاقت ملے۔ یہ تو رب کریم نے خود قرآن میں بیان کر دیا، ورنہ قرآن میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے احکام آ گئے، ختم۔ لیکن قرآن میں ایک پورا چیپٹر یہ ہے جو جگہ جگہ رکھا ہوا ہے، پہلے سپارے سے آخری سپارے تک، پہلی سورت سے آخری سورت تک رب کریم نے اس کو اپنی سنت بنایا کہ کل کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ یہ باتیں بزرگوں کی کیوں کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ چل جائے کہ ذکر اولیاء سنت خدا ہے۔ قرآن پاک میں رب کریم نے صرف ذکر ہی نہیں کیا، سورہ مریم رکھی پوری سورت، اور سیدہ مریم نبی نہیں ہے، عورت نبی ہوتی نہیں، یہ ولیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ ولیاں۔ ایک نبی کی ماں ہے، سیکنڈ لاسٹ پروفٹ، بنی اسرائیل کے آخری نبی و رسول، اولو العزم، صاحب کتاب جناب مسیح علیہ السلام، ان کی ماں اور والدہ، اور پھر سورہ لقمان رکھی۔ اللہ کے ان پیاروں کا ذکر تو جگہ جگہ بڑی شان سے، عظمت سے کیا، لیکن کریڈٹ بھی ان کے بتائے، ان کی شان بھی بتائی، اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہ بتائی کہ حبیب، ان پیاروں کا ذکر جب ایمان والا سنتا ہے تو اس کے ایمان کو طاقت ملتی ہے، اس کے قلب کو طاقت ملتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص کو کہ حکایات المشائخ جندم من جنود اللہ، فرمائے جو اللہ کے دوستوں کی باتیں ہیں یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان پیاروں کی باتیں خود بیان کر دیں، پوری پوری صورتیں نبیوں کے نام پہ رکھیں، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ لوط، انبیاء کے ناموں پہ، سورہ محمد، پوری صورت ہے۔
دیکھیں اس کے باوجود بھی یہ بات کرنی پڑ رہی ہے اور سمجھانی پڑ رہی ہے. پھر بھی بندے نے سوال کر دیا اور اس ولیوں کے امام نے قرآن کی آیت سے ہی بات سمجھا دی کہ یہ ذکر، یہ تذکرہ رب کائنات کی اپنی سنت ہے، اور جب وہ پھر اپنی شان سے براہ راست انبیاء اور اس کے بعد اولیاء کا ذکر کرتا ہے. بڑی تفصیلات ہیں، میں اس طرف تو نہیں جا رہا، صرف تمہیداً آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے ایک بڑے پیارے دوست اور ولی کا ذکر خیر، جن کی تاریخ وصال و عرس 22 ربیع الثانی ہے. اس مہینے میں 2 محبوب ہستیاں ہیں جن کا عرس ہے. ایک حضرت محبوب سبحانی جن کا ذکر ہم نے 2 جمعوں پہ کیا، اور ایک دلی میں محبوب الہی ہیں حضرت نظام الملت والدین، نظام المشائخ، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ایک تیسری ہستی جن کا میں آج تھوڑا سا برکت کے لیے نام لینا چاہ رہا ہوں. یہ ایسی ہستی ہیں، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، آج تک میں نے ممبر پہ ابھی تک ان کے بارے میں جمعے کا خطبہ نہیں دیا. آج بھی سمجھے میں نے اپنے آپ کو بڑا مولڈ کر کے، وہ اس لیے کہ یہ ولایت، کل ولایت کی دنیا میں ان جیسا ایک بھی نہیں ہے. جیسے نبیوں میں اگر یہ بات کرنی ہو تو صرف ایک ہی نبی ہے 1,24,000 میں، جسے رب نے بغیر ظاہری پروسیس کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس معاملے میں ان جیسا دوسرا کوئی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں وہ سب سے افضل ہو گئے ہیں، لیکن یہ جزئی فضیلت اور خصوصیت ایسی ہے کہ اس باب میں ان جیسا اور کوئی نہیں. باقی سب کو اللہ نے عبداللہ کہا ہے، ان کو روح اللہ کہا. اس لیے کہا ہے نا، یہ ہم جو یہ امت ہے نا، الحمدللہ ہمیں یہ شرف ہے کہ اللہ کے ہر نبی اور رسول پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کے انکار کو کفر سمجھتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ممبروں پہ یہ بیان نہیں، ورنہ پہلے علماء جب عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے تو مسیحی کلمہ پڑھ لیتے. غوث پاک کی مجلسوں میں یہودی عیسائی آگے کلمے پڑھتے، کیونکہ آپ انبیاء سابقین کی شان و عظمت وہ بیان کرتے جو انہوں نے بھی کبھی نہیں سنی. یہ بھی اس کی بھی ضرورت ہے آج، اور یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے رسولوں پہ ایمان ہے. تو ایمان کیسے آپ کا کنفرم ہوگا جب آپ کو پتہ ہی نہیں؟ ایسے ہی یہ ایک ہستی ہیں. حضور غوث پاک بیٹھے تھے تو ایک بزرگ اندلس اسپین سے آئے جو آپ کے مرید و خلیفہ تھے، اور بنو طے قبیلہ جو حاتم طائی کا قبیلہ ہے، عربوں کا سب سے سخی قبیلہ، اس سے تعلق تھا، جس کی آج بھی اور قیامت تک مثال دی جائے گی. سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے، کوئی کافر بھی کرے تو اللہ کو اچھا لگتا، وہ مومن کرے، وہ بخل کنجوسی اس کی ضد ہے، نفرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر، بیزاری. چاہے مسجد میں بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کو اچھا نہیں لگتا. اور کوئی گناہ گار ترین ہو لیکن سخی ہو، وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. یہ سن لیں،
تو جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پوری دنیا سے لوگ بزرگ آتے تھے، تو یہ تو آپ کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور بڑے اس وقت کے بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے آ کے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میری اولاد نہیں ہے، اور میں بڑے بزرگوں کے پاس گیا ہوں۔ اس زمانے میں بڑے ایک سے ایک اولیاء غوث قطب، ہر شہر بھرا ہوتا تھا ولیوں سے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ جب اللہ مہربان ہو تو اپنے ولیوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جب نامہربان ہو تو انہیں چھپا دیتا ہے۔ یہ بھی یار، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولی نہیں ملتے، یار پیر بڑے ہیں ولی نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ چھپا دیتا اپنے دوستوں، اپنے ولیوں، جب ناقدری شروع ہو جائے۔ جب پھول کی لوگ قدر چھوڑ دیں تو پھر جدھر دیکھو باغ میں بھی کانٹے نظر آ رہے ہوتے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے شیخ محمد بن علی الطائی الاندلسی، لوح محفوظ پہ میں نے دیکھا ہے تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو سمجھنے والا ہے، ساتھ ساتھ اس واقعے کے یہ بھی بات سمجھنے والی۔ جو لفظ محبوب میں نے بولا تھا نا، محبوب کیا ہوتا ہے؟ محب کا کام ہے ماننا، اور محبوب کا کام ہے منوانا۔ تو حضور غوث اعظم، اب چونکہ وہ خود بھی صاحب حال تھے اور بات بھی انہوں نے ایسی کی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ کے 13 بیٹے ہیں غوث پاک کے۔ کتنے؟ 4 بیویاں، 13 بیٹے ہیں، اور 4-5 صاحبزادیاں تھیں۔ انہی سے آگے نسل اور اولاد گیلانی سادات کی پوری دنیا میں عرب۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو بھی میرا بیٹا ہے، میرا مرید ہے، تو اللہ نے میری پشت میں ابھی ایک بیٹا اور ہے، وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ لوح محفوظ پہ وہ میرا بیٹا لکھا ہوا ہے، لیکن میرے رب نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی پشت سے اپنی اولاد بھی چاہوں تو دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں۔ لہذا فرمایا آؤ اپنی پشت میری پشت سے جوڑو۔ اس کو عربی میں صلب کہتے ہیں، یخرج من بین الصلب والترائب، پشت سے پشت لگائی۔ اس سے سمجھو کہ پشت میں کیا کیا کچھ ہے۔ یہ آدم کی ساری اولاد اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھی تھی، تو جس کی پشت یہ ہے اس کا سینہ کیا ہو۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اصفیہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو آپ نے اولاد ٹرانسفر کی اور اندلس، اسپین، اشبیلیہ واپس چلے گئے وہ شیخ، اور پھر ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی، جن کی دعا اور توجہ اور تصرف کی برکت سے اسلام کا ایک عظیم مجاہد ارطغرل الغازی پیدا ہوا، اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد جن کی توجہ سے اور جن کے مجاہدے کی برکت سے پڑی تھی۔ ریاضت، زہد اور دعائیں اور برکتیں، یہ وہ بچہ تھا حضرت شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی، جن کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں سلطان الطریقہ بحر الحقیقہ، سلطان العارفین اور سید المکاشفین۔ اب ان کا پروسیس دیکھ لیں کیسے اللہ نے
ان کی پیدائش کوئی کرامت بنا دی، اور غوث پاک جیسی ہستی ان کے ساتھ پیدائشی کیسی نسبت نصیب ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہیں 22 ربیع الثانی، ان کا بھی عرس ہے۔ آج برکت کے لیے میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ امت تک کم از کم یہ نام پہنچ جائے۔ اسپین، آج جو اسپین ہے یہ اندلس تھا، مسلمانوں کی تہذیب کا سب سے بڑا مرکز رہا، جہاں ہر گھر میں پریس نہیں تھا۔ اس زمانے میں ہزاروں ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، اور سینکڑوں کتابیں حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ نے خود تصنیف کی ہیں۔ ہمارے زمانے میں فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ، یہ 2 کتابیں ایسی ہیں، یہ جس کو تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی تھی نا، وہ پیر مہر علی شاہ بن جاتا تھا۔ اور علامہ اقبال اس کو سمجھنے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس جاتے، ان سے رجوع کرتے تھے کہ میں نے ان کو پڑھنا ہے۔ اور آج بھی یورپ اور ویسٹ اور امریکہ کے اندر جو علمی دنیا ہے، اسکالرز ہیں، وہ آج بھی جن 2 بندوں پر سب سے زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، ان میں ایک شیخ اکبر ہیں، دوسرے مولانا جلال الدین رومی ہیں، اور ہمارے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں الا ماشاء اللہ۔ جو بہت بڑا علامہ ہو، اس نے صرف تھوڑا سا ان کا نام سنا ہوتا، اور یہی وہ وجہ ہے جو ہماری ذلت اور پستی کا بنیادی سبب ہے کہ جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے، جو نہیں کرنے تھے اس میں دن رات مگن ہیں۔ آپ نے انہی بزرگوں کو نہیں جانا جو ہمارے پیر تھے، مرشد تھے، راہبر تھے، جن کی برکت سے ہمیں دین ملا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ دیکھ لیں، 600 سال، 6 صدیاں ہیں، یہ اس ایک بزرگ کی محنت کا نتیجہ، اور اس میں پھر جو بھی عبادات، نیکیاں، جو بھی دینی خدمات ہیں، اس سب کا کریڈٹ شیخ اکبر کو جا رہا ہے۔ جو اس کے علاوہ ان کا کام ہے، خدمات ہیں، وہ الگ ہیں۔ علوم دینیہ آپ نے حاصل کیے، ظاہری باطنی علوم، اور پھر اس کمال کو پہنچے کہ اندلس میں ایک بار آپ گھوڑے پہ جا رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گر گئے، لوگوں نے پکڑا کہ اتنے بڑے امام اور بزرگ، ایکسیڈنٹ ہوا، گھوڑے سے گر۔ جب آپ گر کے اٹھے تو مراقبے کی حالت میں چلے گئے، لوگ آپ کو پکڑنے آئے کہ چوٹ نہ لگی ہو، زخمی نہ ہو گئے ہوں، اور پوچھ رہے تھے کہ حضور آپ ٹھیک ہیں، خیریت؟ کافی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا تو فرمایا ہاں میں ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ انہوں نے کہا جی اتنی دیر آپ کیا کر رہے تھے؟ گھوڑا الٹ کے وہ گر گیا ہے، آپ ادھر گرے ہیں، یہ آپ سر جھکا کے کیا کر رہے تھے؟ فرمایا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ محی الدین ابن عربی کے گھوڑے سے گرنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ یہ وہ ہستی ہے، اور ان کو سید المکاشفین کہتے ہیں۔ اس امت میں ان جیسا صاحب کشف ولی بھی پیدا نہیں۔ یہ 3 بار جس بندے پہ نظر ڈال دیتے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کے جنت یا جہنم میں داخلے تک کا سارا حال بیان فرما۔ اور بعض نے لکھا ہے عالم ارواح سے۔ شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امت کے ان اکابر اولیاء میں ہیں جنہوں نے علم اور فلسفے کی دنیا میں وہ کارنامے کیے ہیں کہ الامان والحفیظ، مسلمانوں سے زیادہ کافر جانتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، اور یہ افسوس ہے کبھی ہماری خانقاہوں میں جب تک حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، میاں علی محمد صاحب فرید العصر بصری شریف پاک پتن شریف میں جن کا مزار ہے، یہ لوگ تھے جو ان کتابوں کے باقاعدہ درس دیتے تھے، اور بیٹھ کے سننے والے شیخ الحدیث ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، فقیہ ہوتے، کیونکہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔
تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کتاب پوری میرے ہاتھ میں تھما گئے. یہ اس ٹائپ کے بزرگ ہیں. اور کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ وہی خضر ہیں جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں محی الدین محمد میں وہی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے پاس بھیجا، اتنی شان اور عظمت والے نبی ہیں، تو کیا وجہ ہوئی کہ وہ پھر آپ کے ساتھ مزید ٹھہر نہ سکے؟ تو شیخ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اس میں کوئی حکمت تھی، ورنہ ابھی میرے پاس موسیٰ علیہ السلام کے لیے 997 علوم کے خزانے اور تھے. یعنی خزانہ جو دیا گیا تھا جو ٹوٹل وہ 1000 معارف اور اسرار اور قدرت کے رازوں کا تھا، لیکن اس پہ 3 موسیٰ علیہ السلام تک گئے. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اعتراض کر دیا. جب اعتراض آ جائے تو علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب انکار آ جائے تو ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، بے ادبی ایسی چیز ہے، بے ادب تنہا نہ خود را. ایک بے ادب یہاں بیٹھا ہو، ہم سب کا جمعہ خطرے میں ہے. بے عمل سے وہ خطرہ نہیں جو بے ادب سے ہے. ایک بے ادب، حضرت رومی کہتے ہیں بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد. وہ اکیلا برباد نہیں ہوتا، جو بے عمل ہے وہ اکیلا اپنا نقصان کرتا، اور جو بے ادب ہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبتا. تو اس میں جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو راز ہیں، جو معارف ہیں، قدرت کے راز قرآن میں، یہ جن غواصوں نے یہ موتی قرآن کے سمندر سے نکالے ہیں، ان کے امام کا نام محی الدین ابن عربی ہے، جو علم وحدت الوجود کے بانی ہیں. توحید وجودی کا جو فلسفہ ہے، وہ فلسفہ کیا ہے؟ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا. میں شعر میں بتا دوں، اب ٹائم ختم ہو گیا، ریکارڈ کے لیے شاید کوئی سنے اور اس تک یہ بات پہنچ جائے. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارا کچھ ان کے لیے ہو. ایک بزرگ نے کہا، اللہ کی شان میں کہا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا. اور ایک کہتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. یہ عبادت الوجود ہے، اپنے رب کی تلاش، رب سے محبت اور اس سے تعلق، اور اس محبت میں پھر ہر پہاڑ سے ذرے تک کا سفر. تعلق باللہ، لا الہ الا اللہ کی یہ ساری تفصیل اور تشریح ہے. ایک کو وحدت الوجود اور توحید وجودی کہا گیا، اور دوسرے کو وحدت الشہود، توحید شہودی، جس کے امام حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی. وجود والوں نے کہا ہما اوست، سب کچھ اللہ، ہر چیز میں اللہ ہے. اور جو شہود والے تھے انہوں نے کہا ہما عزوست، ہر چیز اللہ نہیں ہے لیکن ہر چیز اللہ سے ہے. یہ وحدت الشہود ہے. دو فلسفے بنے. شیخ اکبر نے امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی جو علوم کے خزانے اور معارف اور اسرار کے انبار دیے، اس پر بدقسمتی سے پہلے اپنوں نے، لیکن اب زیادہ غیر لوگ جو ہیں، یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں. علم تو سب کے لیے ہے، جو چاہے
حالانکہ فرمایا گیا تھا الحکمت ضالۃ المومن، حدیث میں فرمایا تھا حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، لیکن جب مومن نے چھوڑ دیا اپنا مال تو اللہ نے کوئی پابندی تو لگائی نہیں، اس نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، پھر غیر آ گئے۔ اور علامہ نے جب وہ کتابیں وہاں جا کے علامہ اقبال نے دیکھی تھی یورپ میں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہاں ان کے نام کسی کو نہیں پتہ، وہاں انہوں نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور ان سے استفادہ کر کے پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ آج شیخ اکبر کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آپ جو اولیاء کے ماننے والے ہیں صرف ختم نہ دلائیں، صرف عرس نہ کریں، جو اصل عرس ہے قرآن سے، سنت سے، دین سے اور علم سے جڑیں۔ علم سے ہماری بنیاد علم ہے، جہالت نہیں۔ مسلمان بدکار ہو سکتا ہے، جاہل نہیں۔ اپنی تاریخ کبھی اولیاء کی بھی پڑھ لینا، صرف کرامتیں اور اس پہ ہی ہم نے سارا ٹائم پاس کیا ہے کہ اس میں مجمع واہ واہ کرتا ہے، سن کے تو ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں لذت ملتی ہے، نفس کو، نفس خوش ہوتا ہے میرے کہنے میں واہ واہ ہو رہی ہے، لوگ نعرے لگا۔ اصل کچھ اور تھا، لیکن ہم نے قصے، کہانیاں اور واقعات اور کرامات اور معجزات کو دین بنا دیا۔ جو اصل دین تھا اس کو کبھی نہ خود چھوا نہ آگے خلق خدا تک اس کو پہنچایا۔ ان کا پیغام ہے علم، اور علم سے آگے معرفت۔ نرا علم وہ ان کے پاس ہم سے اس وقت بھی زیادہ ہے، ٹیکنالوجی اور اے آئی والوں اور آئی ٹی والوں کے پاس، لیکن معرفت کا ایک ذرہ بھی انہیں نصیب نہیں ہے۔ وہ خزانہ آج بھی ہمارے لیے پڑا ہے، لیکن اس کو کوئی چھونے والا نہیں، اس سے استفادہ کرنے والا نہیں۔ تو رب کریم ہمیں علم کی قدر اور علماء کی اور عرفاء کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔